الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان مقدم في الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء وفرد بالأفضل والقدم ووسمى كل شيء مع عذاب الفناء والعذاب كما قال شأنه كل شيء هالك إلا والبقاء كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف المياه ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم مومنین کرام، ہم نے مل کے سب نے حضرت علی امام حسین علیہ السلام اور عبادات میں سے بہترین عبادت کو انجام یہ 10 دن جو عشرہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اس میں عزاداری کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ 10 دن ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر موجود ہیں۔ عبادات میں سے آپ نے مجلس عزا منعقد کی، نواخوانی کی، مرثیہ خوانی کی، سینہ زنی کی، تبرکات تقسیم کیے، آل محمد کے نام پہ سبیلیں لگائی، آل محمد کے نام پہ لوگوں کو کھانے کھلائے۔ بہترین عبادات میں سے ہے کہ آل محمد ہمیشہ اپنی زندگی میں کیا کرتے۔ اس عبادت کا مطلب اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس ہدف اور جس مقصد کے لیے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، وہ ہدف ہماری عزاداری کا بھی وہی ہونا چاہیے۔ مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام جس چیز کو چاہتے تھے، جو کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے نکلے تھے، وہ ہدف دور نہیں ہونا چاہیے، وہ ہدف چھوٹنا نہیں چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس سفر میں سب سے زیادہ جس چیز کا استعمال امام نے کیا جن الفاظ کا، وہ حلال و حرام۔ حلال کی طرف دعوت دی ہے، حرام سے روکا ہے، اور بار بار یہ سوال بھی کیا ہے، تم مجھے کیوں گھیرنا چاہتے ہو، مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو، مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی حلال کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے کسی حرام کو حلال کر دیا؟ جواب میں ملتا تھا، آپ نے حرام حلال نہیں کیا، پھر کیوں قتل کرنا چاہتے؟ وہ قاتل وحی الہی کے منکر تھے، وہ قاتل توحید الہی کے منکر تھے، وہ قاتل انبیاء کے منکر تھے، وہ قاتل آیات قرآنی کے منکر تھے۔ اور جب ان کا انکار اس حد تک تھا تو امام حسین علیہ السلام کا بھی ہدف اور مقصد یہ تھا کہ تم توحید کے منکر ہو، ہم توحید کو ثابت کریں۔ تم قرآن مجید کے منکر ہو، ہم قرآن مجید کی نیزے پر تلاوت کریں۔ تم وحی الہی کے منکر ہو، ہم اسے تمہارے سامنے ثابت کر کے بچا کے دکھائیں۔ تم نظام الہی کے منکر ہو، نظام الہی کو مٹا دینا چاہتے ہو، ہم نظام الہی کو بچا کے اور نافذ کر کے دکھائیں۔
تو ہمارا ہدف بھی ہماری عزاداری میں امام حسین علیہ السلام جیسا ہی ہونا چاہیے. یعنی امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی کامیابی اگر آج ہم اس میں حصے دار بنتے ہیں تو یقیناً ہمارا شمار ان کے ساتھ ہوگا جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ میں ہے. جب تک انسان ان چیزوں کو سمجھے گا نہیں، یعنی ان کی معرفت نہیں رکھے گا، اگر واقعاً مثالی عزاداری کی طرف آپ اقدام کرنا چاہیں تو کربلا کو بڑی دقت کے ساتھ بڑے غور و فکر سے سمجھنا اور پڑھنا دونوں پڑے گا. سرسری نگاہ سے پڑھ کے نہیں چلے جانا، بلکہ کربلا کے ہر فرد کے ہر جملے پر غور کرنا ہے، تاکہ یہ ہماری عبادت ایک بہترین عبادت ہو. دیکھیے عبادت جب کہی جاتی ہے تو ہمارا خیال سب سے پہلے عبادات میں نماز میں آتا ہے. اگر دوسرا خیال عبادت کہی جاتی ہے، دوسرا خیال کیا ہوتا ہے؟ روزہ آتا ہے. ہماری زندگی کا ہر وہ لمحہ جو اللہ کے لیے گزرے وہ عبادت، چاہے وہ سجدے کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، قیام کی حالت میں ہو، ذکر کی حالت میں ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی حالت میں ہو، اہل بیت کے ذکر کے حوالے سے ہو. یہ ساری چیزیں بات، اپنے اہل و عیال کی تعلیم و تربیت پر کوشش کرنا، یہ بھی بات. لیکن عبادت دو طرح سے، ایک بامعرفت عبادت اور ایک بے معرفت عبادت. بامعرفت عبادت اور بے معرفت عبادت میں بہت فرق ہے. جب تک عبادت بامعرفت ہوتی ہے شیطان بھی اسے بہکا نہیں پاتا، اور جب عبادت بے معرفت ہو جاتی ہے تو شیطان جہاں چاہتا ہے وہاں لے جا کے اسے کھڑا کرتا ہے. ایک عابد جس نے اپنی عبادات کی وجہ سے اپنی عمر میں اضافہ کرا لیا، 200 سال اللہ کی عبادت کر رہا، ایک عام انسان، ایک عابد جس کی جتنی عمر ہے، کسی کی 60 سال عمر ہے، بلوغ کے 15 سال نکال کے اس کے بعد اس نے کبھی نماز کو، عبادت کو، کسی عبادت کو ترک نہیں کہ لوگ کہیں گے یہ بہت اچھا عبادت ہے. 200 سال عبادت کے بعد وہ کہتا ہے پروردگار میں شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے اس نے کہا کہ میں شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس گیا، آپ کھڑا ہو گیا. تم کون ہو؟ کہا بھائی جس کو مجھے بلایا دیکھنا چاہتے ہو، میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں. کہا یہ بتاؤ کہ تم اتنے دن مجھے بہکانے کیوں نہیں آئے؟ تو ابلیس نے کہا میں آیا تو کئی بار، لیکن آپ میرے جال میں پھنسے نہیں. میں نے کئی بار کوشش کی آپ کو عبادت سے ہٹا دوں، لیکن آپ ہٹے نہیں، آپ عبادت میں مشغول رہے. آپ کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے آپ کے 200 سال اور بڑھا دیے. یہ کہے کہ وہ روانہ ہو گیا، چلا گیا. اس عابد نے سوچا میں نے 200 سال اللہ کی عبادت کی، اللہ نے انعام میں مجھے 200 سال اور دے دیے، تو میں کرتا ہوں اس 200 سال کو تقسیم کر لیتا ہوں. 100 سال کی زندگی عیش و آرام میں گزاروں گا اور پھر 100 سال عبادت کروں گا. یہ کہہ کہ وہ بستی کی طرف رواں دواں ہو گیا، اپنے دنیا میں مشغول ہو گیا. ایک دن اس نے احساس کیا، اتنا اچھا عابد تھا کہ اس نے ملک الموت کا احساس کیا اپنے آس پاس. سوال کیا آپ ابھی کیوں آئے؟ میری تو 200 سال کی عمر ہوگا بچی. تو ملک الموت نے کہا کہ بے شک بچی ہے، اگر آپ اسی حالت میں عبادت کیا کرتے تو 200 سال اور تھی. آپ نے دنیا پرستی میں اپنی عمر کو کم کر دیا. یہ ہے بے معرفت عبادت. اور جب بامعرفت عبادت ہوتی ہے، اگر سانپ پیر کا انگوٹھا بھی چباتا ہے
تو احساس نہیں ہوتا ہے کہ سانپ نے میرے پیر کے انگوٹھے کو چبا لیا ہے۔ اگر بامعرفت عبادت ہوتی ہے تو پیر میں تیر لگا ہوتا ہے اور نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ تیر نکل گیا۔ تو یہ عبادت، وہ نماز کی عبادت، روزے کی عبادت میں مشغول تھا۔ اسی طرح عزاداری امام حسین علیہ السلام بھی بے معرفت اور بامعرفت۔ بامعرفت عزاداری وہ ہے کہ جس سے حسین بھی راضی ہے، مادر حسین بھی راضی ہے، پیغمبر بھی راضی ہے اور خدا بھی راضی ہے۔ اور بے معرفت عبادت وہ ہے جس سے ہمارا دل راضی ہے، کیونکہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ وہ معصوم کو اچھا لگے نہ لگے، کربلا سے مطابقت کرے یا نہ کرے، کربلا کے مقصد کو پورا کرے یا نہ کرے، ہمارا مقصد یہ تھا وہ پورا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے نام پر چلنا، امام حسین علیہ السلام کے نام پہ کھڑا ہونا، امام حسین علیہ السلام کے نام پر بیٹھنا، یہ سب عبادت ہے۔ سینہ زنی کرنا، گریہ کیا، ایک ایسا عظیم شخص جو پیغمبر کی آنکھوں میں تارا، اس کو اتنے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کرنا، ہم نے ماتم کیا، گریہ کیا، عبادات میں شمار۔ لیکن اللہ آپ یہ دیکھیے، جو غور کریں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ جو وہاں ہوا ہے اس کی یاد میں، مثلا وہ بھوکے تھے، ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، الحمدللہ۔ وہ لوگ پیاسے تھے، ان کے نام پر ہم پانی پلا رہے ہیں۔ وہ غریب الوطن تھے تو ہم اسٹیشنوں پہ جا کے، بس اسٹینڈ پر جا کے، ہر الگ الگ علاقوں میں اس طرح کے عبادت کو کیا گیا، لوگوں کو، مسافروں کو پانی پلایا گیا، کھانا کھلایا گیا، یتیم اور بیواؤں کی مدد کی گئی۔ بہت سارے علاقوں میں اس سے کم لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کرتے رہے، جس کو جتنا پیدل چل سکتا تھا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیدل چلا، جو خرچ کر سکتا تھا اس نے وہ خرچ کیا، سب کے بعد۔ لیکن اسے قبول کروانا، دو چیزیں سامنے آ گئی، ایک وہ چیز ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایک وہ چیز ہے جو امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم ایک کام وہ کر رہے ہیں جو واقع ہوا ہے اس کی یاد میں، اور دوسرا کام ہونا یہ چاہیے جس لیے واقع ہوا ہے وہ بھی فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ شہید کی یاد میں پانی پلانا، پیاسے کی یاد میں پانی پلانا، ان بھوکوں کی یاد میں کھانا کھلانا، لیکن وہ بھوکے رہے کیوں یہ بھی یاد رکھنا، وہ پیاسے تھے کیوں، ان کو پیاسا رکھا کیوں گیا یہ بھی بھولنا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس مقصد کو فراموش نہیں کرنا ہے جس کے لیے انہوں نے اپنا وطن عزیز چھوڑا۔ ہمیں با معرفت عبادت کرنا ہے، اس عابد کی طرح بے معرفت عبادت نہیں کرنا ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ 100 سال ہماری عمر 200 سال اور بڑھ گئی ہے تو اس نے اپنے دنیاوی کاموں میں خرچ کرنا شروع کیا۔ بالکل اسی طریقے سے جب با معرفت اور بے معرفت زیارت پر جاتا ہے، جب با معرفت زیارت پر جاتا ہے تو اپنے دل میں نور حسین لے کے آتا ہے، یہاں سے غلاظت، برائیاں سب دور ہو جاتی ہیں، اور جب بے معرفت جاتا ہے تو برائیاں اپنی جگہ باقی رہ جاتی ہیں، مارکیٹ سے تسبیح لیتا ہے، سجدہ لیتا ہے، کفن خریدتا ہے، سب کچھ لے آتا ہے، لیکن نور حسین نہیں لاتا۔ جس نور سے دنیا روشن ہو جائے، جس نور سے ہمارا نفس روشن ہو جائے، جس نور سے ہمارا گھر روشن ہو جائے، جس نور سے ہمارا سماج روشن ہو جائے، وہ نور نہیں لاتا۔ مثلا اگر حدیث یہ سن لیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانا 70 مقبول حج کا ثواب ہے، ایسی حج جو قبول ہو، ایسی بات ہے تو کمال ہے۔ جس امام نے حج کو چھوڑا اس کی زیارت کے لیے، ایک بار زیارت کرے گا تو 70 حج کا ثواب۔ تو پھر
آنے کا بنا جائے کیا جانا چھوڑ دے؟ ایک حج کا کرنے جا کر اس کو ایک ہی ثواب ہے، یہاں ایک زیارت کرے گا 70 حج کا ثواب۔ اب یہ جو بے معرفت ہے یہ 70 کو دیکھتا ہے، اس واجب کو ترک کر دیتا ہے، تو یہ 70 بھی گئے اور ایک واجب بھی گیا۔ یہ اس کے لیے ہے جو با معرفت ہے، اس نے اپنے واجب کو ادا کیا، اب زیارت امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا ہے تو اس سے 70۔ اور پھر اس میں بھی کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارا جانے سے پہلے، جیسے بھی آپ نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلے، کیا کیا پاک کیا؟ ہمارا سب چیز پاک کی، پہلے غسل جمعہ کیا، پاکیزہ لباس پہنا، تب مسجد میں آؤ، اس کے بعد جانے کے بعد ہم نے وضو کیا۔ یہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ ہم نے باطنی طہارت بھی کیا کی؟ اپنے نفس کو آمادہ کیا کہ ہم مسجد جائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، یہ نفس کو آمادہ کیا، یہ باطنی طہارت ہے، اپنے نفس کو بھی پاک کیا۔ لیکن اگر ہم نے نفس کو ایسے چھوڑ دیں، دونوں میں سے ایک چیز چھوڑ دیں، نفس تو ہمارا پاک ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے، لباس نجس ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ہمارا لباس بھی پاک ہے اور نفس بھی پاک ہے، جسم پاک نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ہمارا لباس اور جسم پاک ہے لیکن نفس پاک نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں، شاید وقت مل گیا تو پھر کہیں پر پڑھا لیں گے، اس کی نماز کا ہے۔ اس نفس کو آمادہ کرنا ہے، یہ نفس اب آپ کو لالچ دے گا، یہ دیر ہو جائے گی، وہاں نقصان ہو جائے گا، اتنا چلا جائے گا، وہ چھوٹ جائے گا، آپ لیٹ ہو جائیں گے، آپ کو ڈانٹ پڑ جائے گی، آپ کو یہ ہو جائے گا۔ یہ نفس اپنی طہارت کھو دیتا ہے، لیکن ہم اس پر جب قابو پا لیتے ہیں، نہیں، لیٹ ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں، میں نے خدا کے لیے وقت دیا ہے، اور یہ پوری دنیا کا وقت ہو خدا کے ہاتھ میں نے وقت نکالا ہے، خدا کے لیے نکالا ہے۔ میں جو بھاگ کے جا رہا ہوں، دوڑ کے جا رہا ہوں، خدا کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی جب ساری چیزیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں تو اس کی عبادت قابل قبول ہے، اور جب ان کی عبادت قابل قبول ہونے لگتی ہے، اور پتہ کیسے چلے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں؟ اس کے نفس میں، اس کے خیالات میں، اس کی فکر میں، اس کی ایکٹیویٹی میں، اس کے بدن میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے۔ اس انقلاب کا نام ہی ہے کہ میری عبادتیں صحیح وقت پر اور صحیح مقام پہ جا رہی ہیں، قبول ہو رہی ہیں۔ اکثر میں نے عرض کیا ہے کہ نماز کی قبولیت کا بہترین ذریعہ پتہ لگانا کہ ہم جب نماز پڑھنے کے بعد یا ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ہمارے اندر سے برائیاں دور ہو رہی ہیں یا برائیاں آ رہی ہیں۔ اگر برائیاں دور ہو رہی ہیں تو یقیناً نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے، جتنی برائیاں تھیں وہ ہیں اور بڑھ رہی ہیں، تو بس ہم ایک ایکسرسائز ہے جو کر رہے ہیں، ایک واجب ہے جو ادا ہو رہا ہے بس۔ لیکن جس لیے ادا ہونا ہے، اور یہ ایام ہمارے لیے بہترین ایام، نفس کو قابو کرنے کے لیے، وقت کو مینیج کرنے کے لیے، عبادت کو اور زیادہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایام 2 مہینے 8 دن امام حسین علیہ السلام سے منسوب، اور امام حسین علیہ السلام دین اسلام کی وہ بنیاد ہے کہ جس پر انبیاء کو فخر ہے، سب نے فخر کیا۔ خود ہمارے نبی نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور اہمیت کو بار بار بتایا، ہر مقام پر بتایا، چاہے وہ مجمع میں ہو، چاہے وہ شاہراہوں پر ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ خطبے کے درمیان میں ہو، امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو پیغمبر اکرم نے ہر مقام پر بتایا ہے، چاہے وہ حالت سجدہ میں ہو۔ کیوں بتایا ہے؟ کہ امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات والا صفات ہے
کہ جو دین کو پھیلانا ہی نہیں صرف ہے بلکہ دین کو بچانا بھی ہے اور پھیلانا بھی ہے. تو پھر ہمیں بھی یہ جو موقع ملا ہے ہم کربلا کے شہداء کے ساتھ کھڑے رہیں, ہم کربلا کے پیاسوں کے ساتھ کھڑے رہیں, ہم کربلا کے مسافروں کے ساتھ کھڑے رہیں, ہم کربلا کے بچوں کے ساتھ کھڑے رہیں, ہم کربلا کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں. کھڑے رہنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا, بلکہ اپنے نفس کو ان کے ساتھ رکھیں, جو وہ چاہتے ہیں اسے انجام دیں. ہم ان کی پیاس کو یاد کر کے صرف روتے نہیں ہیں بلکہ سبیلیں لگاتے ہیں, لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کس مذہب کا ہے, صرف اس لیے آل محمد کے ہاں ظالم ایک قطرہ پانی لے جانے نہیں دے رہے. آج ہمارے پاس پانی ہے تو ان کے نام پر لوگوں کو پلا رہے ہیں. انہوں نے بھوکا رکھا, کھانے کے رسد آنے نہیں دی, ہم لوگوں کو کھانا کھلا. یہ جو ہمارے ہاتھ پیر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, کیا ہمارا دل بھی اس پر ہے؟ کیا ہم اپنے نفس کو قابو پا رہے ہیں؟ کہ پیاسوں کو پانی تو پلایا جا رہا ہے لیکن ان پیاسوں کو پیاسا رکھا کیوں گیا؟ تو پھر یہ ہمارے نفس کو قابو میں رکھنا ہوگا کہ دیکھو وہ گناہ تم نہیں کرنا, وہ نافرمانی تم نہیں کرنا, اللہ سے دوری کا کوئی قدم نہیں اٹھانا, اللہ کی ناراضگی کا کوئی قدم نہیں اٹھانا. اگر تم نے خدا کی ناراضگی ہو تو پھر میرے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے. آج ہم ایسی دنیا میں موجود ہیں جو ہر طرح سے آزاد ہیں, ہر کام انجام دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے, لیکن اس کا رزلٹ بھی ہماری حیات, ہماری زندگی کا ہوگا. ہم جتنی عبادتیں کر رہے ہیں, ہم مظلوم کے ساتھ اگر کھڑے ہیں تو خود ظالم نہ بننا. اگر ہم بھوکے اور پیاسوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کسی کا مال غصب نہ کریں. ہم اگر حلال اور حرام کی طرف کھڑے ہیں جہاں بچایا جا رہا ہے تو پھر حرام اور حلال میں ہمیں فرق پتہ ہونا چاہیے. بے معرفت اکثر یہ کہا جاتا ہے سامنے فوج یزیدی وہ مسلمان تھے, وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کرنے آئے ہیں. پیغمبر کے سجدے کو طول دیا گیا, پیغمبر نے سجدے کو بڑھا دیا, طول دیا. وہ سجدہ مستحبی نہیں, حالت نماز میں بیٹھے ہیں تو حسین نماز. جہاں پر دین کی بات آتی ہے آل محمد اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ وہاں کھڑے ہوتے ہیں. جہاں دین کی بات ہے تو پھر حسین دین. جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بھی کسی باطل کے ہاتھ پہ نہیں دیا, کسی ظالم کے ہاتھ میں نہیں دیا, کسی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں دیا. جب نہیں دیا تو شہادت کے بعد بھی بامعرفت لوگ کہتے ہیں سردار نہ داد در دست یزید. امام حسین علیہ السلام اپنے مقام پر اتنا پختہ تھے کہ سر دے دیا, اپنا ہاتھ نہیں دیا. شہید ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم اپنے نفس کو کسی کے حوالے نہ کریں, اپنی سوچ کو کسی کے حوالے نہ کریں, اپنے کام کو کسی کے حوالے نہ کریں. اگر کرنا ہی ہے تو کربلا والوں کے حوالے کریں.
ان شہداء کے حوالے کریں، ان کی سوچ کے حوالے کریں، ان کے راستے کے حوالے کریں، ان کی فکر کے حوالے کریں۔ اگر کسی سے گناہ ہو گیا ہے تو حر بن کے بارگاہ حسینی میں کھڑا ہو، مولا آج سے وعدہ کرتا ہوں اپنی کروں گا۔ اور اگر وہ اپنی مقام پر بالکل درست ہے، اللہ کے راستے پہ کھڑا ہے، صراط مستقیم پر ہے، تو امام حسین علیہ السلام خود خط لکھ کے بلا لیں گے، ابھی تم گھر میں نہ رہو، میرے ساتھ آئے۔ یہ ہمارے اوپر کہ ہم اپنے نفس کو کربلا والوں کے حوالے کرتے ہیں یا ہم نفس کو شیطان کے حوالے کرتے ہیں۔ دور حاضر ہر کونے سے، ہر سوراخ سے شیطان نکلتا ہے، ہر سوراخ سے، ہر کونے سے شیطان نکلتا ہے۔ ہم اپنی جس جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اسے شیطان ہی نکلتا ہے۔ جس طرف نظر دوڑائیں گے اسے شیطانی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جب چاروں طرف شیطان نظر آتا ہے تو شیطان صرف ایک ہی جگہ بچا سکتے ہیں، وہ ہے کشتی اہل بیت۔ شیطان کشتی اہل بیت میں نہیں آ سکتا، کشتی سے باہر ہی رہے گا۔ خود کو حسین کے حوالے کر دو، خود کو کربلا والوں کے حوالے کر دو۔ جب تک ہم خود کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، ہمارے نفس پر شیطان جلدی جلدی غالب آئے گا۔ لیکن جب ہم خود کو کربلا والوں کے حوالے کریں گے تو ہمارا آئیڈیل موجود ہے کہ انہوں نے اتنی دشواریوں میں بھی، اتنے برے حالات میں بھی راہ الہی کو ترک نہیں کیا، خدا کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ امام حسین علیہ السلام کا اصل ہدف، اصل مقصد نظام الہی کی حفاظت تھی، وحی الہی کی حفاظت تھی، انبیاء کی محنت کی حفاظت تھی، قرآن مجید کی حفاظت تھی۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر کے ہر فرد کو ساتھ لیا، چھوٹے کو، بڑے کو، خواتین کو، بچوں کو، بچیوں کو۔ نظام الہی کی حفاظت کے لیے ان سب کی ضرورت ہے، لہذا سب میرے ساتھ جائیں۔ اور جب ساتھ گئے ہیں تو کربلا میں ہر ایک نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ ہم مٹ سکتے ہیں لیکن نظام الہی کو ہم مٹنے نہیں دیتے۔ تم ہمیں شہید کر سکتے ہو لیکن ہم نظام کو شہید نہیں ہونے دیتے۔ ان شہادتوں کے بعد خواتین نے کہا، کربلا کی عظیم خواتین ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم شہداء کے غم کو طرف کرتے ہیں بلکہ نظام الہی کو بچانے کے لیے ہم آگے ہیں۔ اپنے غم کو بھلا دیا، اپنے بیٹوں کے غم کو بھلا دیا، اپنے جوانوں کے غموں کو بھلا دیا اور نظام الہی کی حفاظت کرنے کے لیے بازاروں میں، درباروں میں جہاں لے گئے وہاں نظام الہی کی بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم۔ اشہد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على امير المؤمنين وعلى الغر المحجلين احادنا وسيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام۔
اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام. إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. موجودہ حالات اور موجودہ سیاست اس پر آپ کی بھی نظر ہے اور وہ نظر ہمیشہ رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ سیاست آج کی ایسی گندی سیاست ہے جہاں لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ آپ داخلی سیاست کو لے لیں یا خارجی سیاست کو لیں۔ نیشنل پیمانے پر اگر اپنی سیاست کو دیکھیں یا انٹرنیشنل پیمانے پر دیکھیں، ہر طرف ایک ہی چیز ہے، حکومت، قوت، طاقت، شہرت، دولت۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی یہ دیکھ رہا ہے اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، اچھا بچہ ہے یا برا بچہ ہے، اچھا علاقہ ہے یا برا علاقہ، تباہ کر دیں۔ اسی طرح ہماری داخلی سیاست آپ جو دیکھ رہے ہیں، روز بروز لوگ خریدے جا رہے ہیں، اس کی حکومت کو گرانے کے لیے اس نے اتنے پیسے خرچہ کیے، اس کی حکومت کو گرانے کے لیے اس نے اتنا پیسہ لگایا۔ ستا چاہیے کسی بھی دروازے سے، حلال دروازے سے آئے حرام دروازے سے، لیکن انسانیت کی حفاظت کے لیے ستا، سیاست، حکومت حلال دروازے سے آئے گی تو ہی انسانیت کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں یوکرین لوگ بھول گئے، اس لیے علاقوں میں دوسرے موضوعات اتنے زیادہ پھیلا دیے جاتے ہیں کہ انسان وہ سب بھولتا چلا جاتا ہے۔ یمن، سعودی عرب مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، کھل کے کر رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں موجودہ حالت میں غزہ پہ جو حملہ کیا ہے اسرائیل نے، بچے بوڑھے بہت سارے لوگ شہید ہوئے، لیکن ان کمزوروں نے
مل کے جو قوت حاصل کی ہے، جو زوردار سمجھ رہے تھے، آج کمزور لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مٹھی میں، ایک دن میں ہم ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اگر خدا چاہتا ہے ہاتھیوں کے لشکر کو بھی ابابیل کی کنکریوں سے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دے۔ ان کا کہنا ہے، ان یہودیوں اور عیسائیوں نے جنہوں نے اتحاد کیا، کہ وہ خیبر مسلمانوں نے آخری بار فتح حاصل کی، اب وہ کبھی جیت نہیں پائیں گے۔ تم نے ابھی نقلی خیبر بنایا ہے، تو ہمارے موجودہ آل محمد کے افراد سے ذرا لڑ کے دیکھو، ایک حسن نصر اللہ تمہارے لیے تھا۔ جب تم پھر اصلی خیبر بناؤ گے تو اصلی حیدر پھر آئے۔ اب خوف زدہ نہ ہو، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس اگر کوئی بہترین اسلحہ ہے، بہترین اسلحہ وہ ہے ایجوکیشن، تعلیم۔ آپ ڈنڈے کی لڑائی سے ڈنڈے سے لڑ سکتے ہیں، بندوق کی لڑائی بندوق سے لڑ سکتے ہیں، توپ کی لڑائی توپ سے لڑی جاتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی لڑائی بھی ٹیکنالوجی سے لڑیں گے نا۔ اور ٹیکنالوجی بازار میں گھومنے سے نہیں آتی، چائے کی دکان پہ چسکیاں مارنے سے نہیں آتی، بڑی بڑی باتیں کرنے سے نہیں آتی، لوگوں کے مسائل جا کے حل کرنے سے نہیں آتی۔ اس کے لیے پراپر تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دشمنان اسلام جب یہ سمجھ رہے تھے کہ آج کے دور میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی یہی نہیں، اور ایک ایسا ڈرون بنایا جس کے لیے اعلان کیا کہ کوئی نہیں گرا سکتا، وہ لوگ جو انا مدینۃ العلم علی بابھا کے دروازے سے تعلیم یافتہ تھے، اس گلوبل ہاک کو اتنی اونچائی سے نیچے گرایا۔ اور آج بھی آپ انٹرنیشنل نیوز اگر سنتے ہیں، وہ محبان آل محمد جو تھوڑے سے ہیں لبنان میں، پورا لبنان ایسا نہیں ہے، وہاں قوم رہتی ہے لیکن تھوڑے سے ہیں، لیکن آل محمد کے دامن کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہے، ہر علم اور معرفت ان کے پاس ہے۔ اگر عبادات کی معرفت دیکھیں تو ان کے پاس ہے، دنیا کا علم دیکھیں تو ان کے پاس بہترین ڈرون موجود ہے، خود جو اسرائیل کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں، اسرائیل کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہاں چکر لگائے گئے ہیں، کسی نے میرے وطن میں آ کے دخل اندازی پتہ ہی نہیں۔ ابھی بیچ میں حزب اللہ نے اپنا ڈرون اڑایا، واپس آیا، تصویریں شائع کی اخبارات میں۔ آج کے دور میں ڈنڈے لاٹھی کی لڑائی نہیں ہے، علم کی لڑائی ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہم جہاں پر بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، علم کی طرف قدم بڑھیں، اور علم بے معرفت والا علم نہ حاصل کریں کہ اب ڈاکٹر بن گئے تو صرف خون پینا ہے، کڈنیاں بیچنا ہے، انجینئر بن گئے تو ہمیں وائرس چھوڑنا ہے، کسی کا پی سی ٹھیک نہیں کرنا ہے۔ با معرفت علم حاصل کریں، خوشنودی خدا کے لیے۔ رزق دینے والا خدا ہے، پیٹ بھرنے والا خدا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو خود اپنے اوپر نظر ڈال لیں، جب شکم مادر میں تو کس نے رزق دیا؟ جب گہوارے میں تھے تو کس نے رزق دیا؟ جن کی مائیں مر گئی ان کو کس نے زندہ رکھا؟ کس نے رزق دیا؟ جو جانور جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو انسان جنگلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے وہاں پر؟ اس زندگی کو، اس زندگی کے ہر مرحلے کو نظام الہی کے لیے وقف کر دیں۔ ہم جو کریں گے وہ نظام الہی کو بچانے کے لیے، نظام الہی پر چلنے کے لیے کرنا ہے۔ اور جب ہم اس طرح سے کام کریں گے
تو ہمارے ہر گھر میں قاسم سلیمانی ہوگا، ہمارے ہر گھر میں ابو مہندس ہر گھر میں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے با معرفت تعلیم، بے معرفت تعلیم نہیں، با معرفت، پیٹ بھرنے کے لیے تعلیم نہیں، کپڑے پہننے کے لیے تعلیم نہیں، گاڑیوں کے لیے تعلیم نہیں، گھروں کے لیے تعلیم نہیں، بنگلوں کے لیے تعلیم نہیں، تعلیم حاصل کریں تو خوشنودی الہی اور نظام الہی کے لیے تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہم نے نظام الہی کے لیے تعلیم حاصل کی تو آپ کا گھر بھی ہے، آپ کا بنگلہ بھی ہے، آپ کے پاس خدا بھی ہے، آپ کے پاس رسول بھی ہے۔ لیکن اگر دنیا کے لیے حاصل کیا تو خدا تو نہیں ملے گا، لیکن موت کی سواری پر بیٹھ کے جہنم میں ضرور جانا مل جائے۔ یہ ایام عزا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ جو ہم کو سال میں ایک مرتبہ کے جھنجھوڑتے ہیں، کہاں کھڑے ہو؟ خدا تو یہاں ہے، کہاں کھڑے ہو؟ نماز تو ادھر ہے، کہاں کھڑے ہو؟ نیزے پہ غور کرو، تلاوت وہاں ہو رہی ہے، تم سو رہے ہو؟ اٹھو قرآن پڑھو، اٹھو قرآن سمجھو، اٹھو مقصد حسین سمجھو، اٹھو قیام حسین سمجھو، اٹھو مقصد اسلام سمجھو، اٹھو نظام الہی کے لیے اس پر چلو۔ اسی نظام الہی کا نام قرآن مجید میں بار بار صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم، وہی نظام الہی ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، وہی اللہ تک لے جاتا ہے۔ ہم نے اگر تعلیم پر محنت کی، اپنے نفس کو، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھا تو خدا کی مدد ہر طرف سے ہوتی ہے۔ جب ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے تو یقیناً ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کا انتظار امام زمانہ علیہ السلام کا لہذا میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو شہدائے کربلا کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار آئین ایام عزا میں جن حضرات نے سینہ زنی کی، مرثیہ خوانی کی، نوحہ خوانی کی، مجلس برپا کی، امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خرچ کیے، ان سب کی عبادات کو قبول فرما۔ پروردگار باپ محمد و آل محمد ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ حاجت تیری بارگاہ میں پھیلے، کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما۔ جو پریشان حالت کی پریشانیوں کو دور فرما، جو روزی کے لیے پریشان ان کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما۔ جن کو تو نے روزیاں عطا کی ان کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار و شمار فرما۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا